بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حالات اس قدر خراب ہیں کہ اب دیکھیے، پہلے تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ لوگوں نے بندوقیں نکال لیں، لیکن اب باقاعدہ گولیاں مار دی گئی ہیں، میٹر ریڈر کو گولیاں مار دی گئی ہیں۔ کوئی سوچ سکتا تھا کہ پاکستان میں یہ حالات ہوں گے؟ لوگ جس طرح سے احتجاج کر رہے ہیں اور یہ احتجاج بڑھتا چلا جا رہا ہے، لیکن حکومت کچھ اور ہی سوچ رہی ہے۔ نگران وزیر اعظم کا خیال ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی چیزوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے، حالات اتنے برے نہیں ہیں اور اس طرح سے بل تو آپ کو دینے پڑیں گے، اور پھر وہ ساتھ کہتے ہیں جان بوجھ کر مایوسی پھیلائی جا رہی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ سوچیں گے نہیں کہ مسئلہ کتنا بڑا ہو چکا ہے، کتنا گمبھیر ہو چکا ہے، تو آپ حالات کو بہتر کیسے کریں گے؟ ٹرانسپورٹرز نے کرائے بڑھا دیے ہیں، 10 سے 15% ٹرانسپورٹرز نے کرائے بڑھا دیے ہیں۔ اس کے علاوہ ساتھ احتجاج بھی وہ کر رہے ہیں۔ پہلے ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وکلاء وہ احتجاج کر رہے ہیں، عام پبلک احتجاج کر رہی ہے، تاجر احتجاج کر رہے ہیں، اب ٹرانسپورٹرز بھی بیچ میں شامل ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اب آپ دیکھیے پیٹرول کی قیمت بھی بڑھ گئی ہے۔ پہلے تو صرف بجلی کے بلز تھے، LPG کی قیمت بھی بڑھ گئی ہے، مہنگائی کا ایک طوفان آ رہا ہے، اور جو باخبر لوگ ہیں، باخبر لوگ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے 400 روپے لیٹر پیٹرول سے بچنا ہے، یا 400 روپے ڈالر تک معاملات جانے سے روکنے ہیں، تو اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جی ڈیپینڈ کر رہا ہے، اس وقت سوچا جا رہا ہے کہ لوگوں کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ اگر تو اسی طرح ہے کہ ایک وہ حکایت چلتی ہے نا جی، کہ لوگوں نے کہا کہ جناب ذرا جوتے مارنے والے زیادہ کر دیں، ہمیں بڑی دیر لگتی ہے جوتے کھانے میں۔ یہ نہیں کہا کہ جوتے مارنا ہمیں بند کر دو، نہیں، انہوں نے کہا جی جوتے جو مار رہے ہیں نا ہمیں، وہ آپ بڑھا دیں، ان کے لوگوں کی تعداد بڑھا دیں، تاکہ ہمیں جلدی جوتے پڑ جائیں، تو پھر ہم آگے نکل سکیں جی۔ تو یہ اگر صورتحال رہی تو پھر تو اور بات ہے، اور ڈیپینڈ یہ کر رہا ہے کہ لوگوں کا رد عمل کیا آتا ہے۔ احتجاج اور جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں یہ کس حد تک جاتا ہے، پھر اس کو دیکھتے ہوئے دیکھا جائے گا کہ کیا کرنا ہے، ورنہ معاملات 400 روپے کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ باخبر لوگوں کا کہنا ہے، 400 روپے لیٹر پیٹرول، 400 روپے تک ڈالر، یہ اس وقت صورتحال ہے۔ باقی آپ دیکھیے، میں نے آپ سے عرض کیا گیس کی قیمت بھی بڑھ گئی، اور اب ہر چیز پہلے ہی بڑھ رہی ہے، کیونکہ ڈیزل جب مہنگا ہوتا ہے، بجلی مہنگی ہوتی ہے، اور ڈالر اوپر جاتا ہے، تو ہر چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے، ہر چیز کی۔ تو یہ ایک مہنگائی کا طوفان ہے جو تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ اب جناب یہ میٹر ریڈر کو، اس بیچارے کو جو گولی ماری گئی ہے، اس کی تفصیل وی نیوز میں پوری تفصیل ہے جی۔ سراج الدین، اور یہ 1 ستمبر جمعہ 2023 اسی دن انہوں نے اپنی ویب سائٹ پر یہ شائع بھی کر دی ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں نامعلوم حملہ آور کی فائرنگ سے میٹر ریڈر زخمی۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں نامعلوم شخص کی فائرنگ سے میٹر ریڈر زخمی ہو گیا۔ اچھا، اب اس خبر کے آخر میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ کوئی تاریں کاٹنے نہیں گیا تھا، کوئی میٹر اتارنے نہیں گیا تھا، وہ صرف میٹر ریڈنگ کے لیے گیا تھا، لیکن اس پر بھی گولیاں چلا دی گئی ہیں۔ DI خان پولیس کے مطابق خیبر پختونخوا کے ضلع ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے خیبر آباد کالونی میں میٹر ریڈر عصمت اللہ کو نامعلوم ملزم نے فائرنگ کر کے زخمی کر دیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ میٹر ریڈر کی موٹر سائیکل پر بھی 3 فائر کیے گئے ہیں، جبکہ ملزم واردات کے بعد فرار ہو گیا۔ متعلقہ تھانے میں ابتدائی رپورٹ درج کر دی گئی ہے، جبکہ فائرنگ کرنے والے ملزم کی تلاش جاری ہے۔ ترجمان پیسکو عثمان سلیم نے بھی واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے وی نیوز کو بتایا کہ واقعہ DI خان کے علاقے درابن میں پیش آیا ہے۔ ترجمان پیسکو کے مطابق میٹر ریڈر ڈیوٹی کے بعد واپس گھر جا رہے تھے کہ راستے میں نامعلوم ملزم نے ان پر فائرنگ کر دی۔ ملزم نے 5 فائر کیے، جن میں سے 1 گولی میٹر ریڈر کی ٹانگ پر لگی۔ میٹر ریڈر کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں اس کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ شکر ہے۔ عثمان سلیم کے مطابق سرکاری اہلکار صرف میٹر ریڈنگ کی ڈیوٹی پر تھے، میٹر یا بجلی منقطع کرنے نہیں گئے تھے۔ معلومات کے مطابق نقاب پوش حملہ آور فائرنگ کے بعد فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ انہوں نے بتایا کہ پولیس ٹیم بھی اسپتال پہنچ گئی ہے، جبکہ پیسکو حکام نے FIR کے لیے پولیس کو درخواست دے دی ہے۔ اب آپ دیکھیے، اس سے پہلے ہی میں آپ سے عرض کر چکا ہوں، یہ خبر میں آپ کو دے چکا ہوں کہ میٹر ریڈرز نے کہا کہ جی ہم نہیں جا سکتے، لوگ اس وقت بہت پریشان ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، اور یہ نہ ہو کہ جی ہم پر حملہ ہو جائے، ہمیں پولیس پروٹیکشن میں جانا ہے میٹر ریڈنگ کے لیے۔ کنیکشن منقطع کرنا، کنیکشن کاٹنا، میٹر اتارنا، ویسے میں آپ کو بتا دوں میٹر اتارا نہیں جا سکتا، ایلیگل ہے، لیکن ویسے اتار کے لے جاتے ہیں، وہ صرف کنیکشن کاٹ سکتے ہیں، میٹر نہیں اکھاڑ کر لے جا سکتے، لیکن بہرحال یہ کیا جاتا ہے۔
تو اس میں تو پولیس پروٹیکشن کا کہا ہی گیا. ابھی آپ دیکھ لیجئے جتنے بھی یہ بجلی کے دفاتر ہیں, چاہے پشاور میں ہے, پیسکو ہے, اسلام آباد, راولپنڈی ریجن, انہوں نے بھی کہا جی پولیس کی نفری چاہیے کہ لوگ جس طرح آ رہے ہیں بجلی کے بلز لے کر وہ ٹھیک کروانے یا کس طرح سے ہم کریں. ابھی تک کوئی ان کو سہولت نہیں دی گئی, کوئی رعایت نہیں دی گئی. زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ جی 6 مہینے زیادہ سے بتا رہا ہوں قسط وار لیے جائیں گے. اگلے بل آپ نے ادا کرنے ہیں, لیکن یہ جو بل آئے ہیں اتنے زیادہ, یہ آپ قسط کی صورت میں اگلے 6 مہینے میں کر دیں. تو 6 مہینے کے بل آپ نے الگ سے وہ دینے ہی ہیں. تو میں نے جب کسی سے بات کی کہ جی یہی سوچا جا رہا ہے, ظاہر ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ حضور بات تو یہ ہے کہ وہ 6 مہینے کے بل بھی تو ہم نہیں دینے ہیں. یعنی بل میں تو کوئی سہولت نہیں دی جا رہی نا, صرف یہ ہے کہ قسط کر دی جائے گی. تو ابھی تک تو وہ بھی اعلان نہیں ہوا. اور میں نے آپ سے وہ ویڈیو بھی شیئر کی تھی, آپ کو دکھائی بھی تھی کہ خیبر پختونخوا میں باقاعدہ بندوق لے کر, اوپر رائفل لے کر 2 لوگ کھڑے ہو گئے ہیں, اور نیچے جو عملہ ہے وابڈا کا وہ ان کو سمجھا رہا ہے کہ ہم قانون کے پابند ہیں, آپ قانون ہاتھ میں نہ لیں. اور وہ جناب اس طرح کے معاملات, ان کی گاڑی بھی کھڑی ہے وابڈا کی. یہ صورتحال بن گئی ہے. کھمبے اکھاڑے جا رہے ہیں, اس کی ویڈیو میں نے آپ سے شیئر کی ہے. ہر شہر میں اتنے بڑے بڑے احتجاج ہو رہے ہیں, اور میڈیا میں اس طرح کوریج کی اس کی اجازت نہیں ہے کہ جی حالات کنٹرول سے باہر نہ ہو جائیں, تو آپ اس کو اس طرح نہ دکھائیں. جس طرح وزیر اعظم نے کہہ جو دیا, وہ ایک پالیسی سٹیٹمنٹ ہے گورنمنٹ کی کہ اتنا بڑا مسئلہ ہی نہیں ہے کہ جی اتنا احتجاج کیا جائے, بڑھا چڑھا کر آپ بیان کر رہے ہیں. تو لہٰذا یہی ہے کہ میڈیا اس کو ذرا کنٹرول دکھائے گا, جی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. بھائی ہر گھر میں مسئلہ ہے, لوگ اب فاقوں میں مجبور ہیں. میں نے ابھی ایک مزدور کی ویڈیو دیکھی جو کہہ رہا ہے جی اب کیا کریں, جو چیزیں بیچ سکتے تھے ہم بیچ رہے ہیں. اب تو یہ تھا کہ بچوں کو اگر 2 وقت کی روٹی تھی 2 روٹیاں دے دیتے تھے, تو 1 روٹی اب کھلا رہے ہیں ان کو. اب اور کیا کریں, یہ تو ہم سے وہ بھی چھین لیں گے. ابھی دل چیر گیا ہے, چیر دیا ہے ایک ویڈیو نے دل, اور وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہے کہ ایک سفید پوش شخص, سفید پوش ہے, اور وہ اسے پوچھا جاتا ہے کہ نیا میرا خیال ہے پاکستان کی وہ ویڈیو ہے کہ جی اب کیا کریں گے آپ, یہ پیٹرول جس طرح مہنگا ہو گیا ہے. تو وہ کہتا ہے جی بس کوشش کریں گے برداشت کر سکیں. یہ کہہ کر وہ اپنے جذبات قابو نہیں رکھ سکتا, اور اس کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل آتے ہیں. تو بیچارہ کوشش کرتا ہے کہ وہ چھپائے. تو یہ انہوں نے حال کر دیا ہے لوگوں کا. اب آپ دیکھیں کہ ہر طرف یہ خبریں ہیں, اور اوپر سے آپ دیکھیے عیاشیاں چیک کریں, عیاشیاں. یہ میں آپ کو اس خبر کے بارے میں سنوا بھی دیتا ہوں. مہنگائی کے باوجود گورنر پنجاب, یہ نون لیگ کے ہیں جی, بلیغ الرحمان کے شاہانہ اخراجات. گورنر ہاؤس لاہور میں کھانے پینے کی اشیاء کے لیے 75 لاکھ کا ٹینڈر جاری. اچھا اب 75 لاکھ صرف خوراک, اس میں بادام ہیں, اس میں جناب دیسی گھی ہے جی. 75 لاکھ کا یہ منگوایا جا رہا ہے. اس میں 20 کلو گری بادام ہے, 5 کلو چھوارے کا ٹینڈر ہے جی, 10 کلو شہد, 5 کلو پستہ, 20 کلو چیز, 10 کلو بادیان, 10 بوٹلز کافی جار سمیت 150 بوٹلز کافی جار ہیں جی. گورنر اس کی گاڑیوں کے سامان کے لیے 10 لاکھ. یہ خوراک کا آپ سوچیے ذرا. اب نازک حالات ہیں جی ملک میں, اور ان کے آپ دیکھیے عیاشیاں دیکھیں. پھر یہ کہتے ہیں کہ جناب عوام سڑکوں پر نہ نکلیں, ان کو نہ دکھائیں. یہ دیکھیے, یہ خبر سن لیجیے, یہ دیکھیں, دیکھیں پینے کی اشیاء کے ٹینڈرز جاری ہوئے. یہ دیکھیں, یہ ان کے رپورٹر پوری خبر بھی دے رہے ہیں. یہ دیکھیں مہنگائی کے بغیر میں پھنس چکا ہے, جبکہ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کے شاہانہ اخراجات ہیں, اور مہنگائی سے, اور یہ ساری خبر چل گئی ہے. یہ ہے ان کی پرائرٹیز. کوئی آپ جتنے بھی بڑے افسر ہیں, یا یہ پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ ہاؤس, یہ گورنر ہاؤسز, یہ دیگر, ان کی آپ اخراجات کم ہوتے نہیں دیکھیں گے. غریب آدمی صرف پسے گا. تو اب جناب وابڈا ملازمین بیچارے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں سیکورٹی دی جائے, وہ الگ پریشان پھر رہے ہیں, پبلک الگ پریشان ہے کہ کریں تو کریں کیا. اب اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے اس خبر کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. کھمبے اکھاڑنے خبریں ہیں, احتجاج کی خبریں ہیں. عمران خان صاحب کے وکیل جو ہیں بیرسٹر نیازی صاحب, وہ کہہ رہے ہیں عمران خان بالکل صحت مند اور شاش بشاش ہے. عمران خان بجلی بل سے متعلق فکر مند ہیں, اور ان کا کہنا ہے کہ معاشی بحران تب ختم ہوگا جب آئین کے مطابق انتخابات ہوں گے. یہ نگران حکومت کے بس کی بات نہیں. بیرسٹر عمیر نیازی نے عمران خان سے ملاقات کا احوال بتا دیا. اب جناب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب حال یہ ہو گیا ہے کہ اب بجلی کا بل تو یہ ہے کہ موٹر سائیکل بیچ دیں, کیونکہ پیٹرول تو اب ڈلوا بھی نہیں سکتے, تو باقی پیسوں سے سائیکل خرید لیں اگر پیسے بچ جائیں اس کے بعد. تو کیا کہا جائے, جماعت اسلامی بھی احتجاج کا کہہ رہی ہے. اور باقی آپ دیکھیں, حیران ہوں کہ سر پکڑوں میں اس پر, میں کیا ہنسوں یا روؤں اس خبر پہ کہ نواز شریف کی اسحاق ڈار کو معاشی بحالی کے لیے جامع منصوبہ بنانے کی ہدایت. وہ بیڑا غرق کر دیا جی انہوں نے, اسحاق ڈار صاحب نے, اس ملک کا, اور ان کو کہہ رہے ہیں جامع پلان بنا کر آپ دیں. برباد کر دیا ہے.
کسی ماہر معیشت سے پوچھ لیں آپ، کسی ماہر معیشت سے پوچھ لیں، یہ جو اب مہنگائی ہے یہ صرف کیا یہ جو کیئر ٹیکر آئے ہیں ان کی وجہ سے ہو گئی ہے یہ سب؟ آپ سوچیں کتنی یعنی یہ 2-3 ہفتوں میں انہوں نے تباہی کر دی ہے. یہ اس تباہی کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہیں جو اسحاق ڈار کر گیا ہے. یہ کچھ بہتری نہیں لا پا رہے کیونکہ ان کے مقاصد کچھ اور ہیں. تو یہ جناب اس وقت ملک کے حالات ہیں. اور اب تو لوگ ویڈیوز بنا رہے ہیں کہ جناب یہ دیکھیے میٹر ریڈر آیا تو بچے اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں. اب یہ دیکھیے اس طرح کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر بنائی جا رہی ہیں. اب یہ دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ، وہ جی آیا ہے تو اس کے پیچھے لگ جاؤ اور اس طرح. یہ تو حالات ہو رہے ہیں، لوگ اب اس طرح کی ویڈیوز بنا کر شیئر کر رہے ہیں. تو یہ ہے لوگوں کے سینٹیمنٹس، لوگوں کے جذبات اور لوگ کیا سوچ رہے ہیں، کس طرف حالات جا رہے ہیں. چند خبریں. ٹرانسپورٹرز نے کرایے میں من مانا اضافہ کر دیا. بجلی کے بل سے متعلق جو صورتحال ہے مسئلہ بن سکتا ہے. شاہد خاقان عباسی. آج کراچی کی تمام مارکیٹ، سپر سٹور، شاپنگ پلازے بند. پاکستان گڈز ٹرانسپورٹرز نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کو مسترد کر دیا. پیٹرول کے بعد LPG کی قیمتوں میں بھی ہوش ربا اضافہ کر دیا گیا. غریب عوام کو ایک اور جھٹکا، LPG کی قیمتوں میں بھی بڑا اضافہ. پیٹرول کی ٹرپل سینچری، اب برائن لارا کا ریکارڈ ٹوٹنا بھی کچھ زیادہ دور نہیں، یعنی 400 رنز کا. اچھا جی، اور کہہ رہے ہیں جی کوئی اس سے بچت نہیں ہونی اگر مفت بجلی لوگوں کی بند کی جاتی ہے. ڈالر ڈیزاسٹر اور پیٹرول بم نے معیشت کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دی ہے. مہنگائی کے بعد بے روزگاری کا طوفان، واسا نے 700 ملازمین کو نوکری سے نکال دیا. پھر مریم نواز صاحبہ کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں انہوں نے کہا جی جو ووٹ مانگے اسے بجلی کا بل لا کر دکھانا کہ یہ لو اپنا ووٹ، کہ جی جو بھی آپ ووٹ مانگنے ہیں اس کو دکھانا بجلی کا بل. وہ عمران خان پر تنقید کر رہی ہے لیکن اب ان کے ساتھ لوگ کہہ رہے ہیں جی یہی کرنا کہ بل دکھانا، یہ ہے جی تمہارا ووٹ لینے آؤ یہ دیکھو. اور کوئٹہ میں جناب پیٹرول پمپ ویران، شہریوں نے سستے پیٹرول کا نیا راستہ ڈھونڈ لیا ہے جی. وہاں پر چونکہ اتنا زیادہ ویسی اسمگل ہو رہا ہے اور محکمہ خزانہ کے جاری کردہ اعلامی کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 14.91 روپے اضافہ ہوا ہے تو اب 305 کا ہو گیا ہے. تو اب رجسٹرڈ پیٹرول پمپ جو ہے نا وہ ویران ہو گئے ہیں اور اب شہریوں کی بڑی تعداد نے غیر قانونی طور پر اسمگل ہونے والے ایرانی پیٹرول ڈیزل پر انحصار کرنا شروع کر دیا ہے. اب لگتا یہ ہے کہ شاید پورے ملک میں ہی لوگ ابھی اس کو ڈھونڈتے پھریں گے کہ جی کیا ہو گیا. LPG کی سن لیجئے 39 روپے فی کلو مہنگی ہوگی جی LPG بھی. تو میں نے آپ سے عرض کی نا ایک طوفان ہے اور اگر کسی کو ہوش نہیں ہے تو اقتدار والوں کو ہے اور وہ جناب 75 لاکھ کی خوراک کے ہی ٹینڈر بھیج رہے ہیں. اللہ حافظ.